السلام علیکم ناظرین، میں ہوں منصور علی خان۔ اپنے ریل چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہیں گے۔ پچھلے 12 گھنٹے کی عام ترین خبروں کے ساتھ ایک بار پھر آپ کے سامنے حاضر۔ آپ سے درخواست، چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے، بیل آئیکن پریس کیجیے۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے اسے لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ اچھا جی، پاکستان کے حوالے سے بڑی اہم خبریں جو ہیں، جو پولیٹیکل معاملات ہیں، اس کے بارے میں ویلاگ کے آخر میں چل کے بات کریں گے۔ لیکن سب سے پہلے ایران اور امریکہ کے درمیان معاملات جو ہے وہ کہاں تک پہنچے ہیں اس کے بارے میں آپ کو اپڈیٹ کریں گے۔ ہم نے آپ کو یہ بتایا تھا کہ جناب اب ڈونلڈ ٹرمپ کے سامنے جو ہے وہ مختلف پلانز پیش کیے جا رہے ہیں کہ ملیٹریلی، یعنی کہ فوجی طاقت کے ساتھ جو ہے وہ ایران کے اوپر دوبارہ حملہ کرنے کا پلان ان کے سامنے جو ہے پیش کیا جا رہا ہے۔ ذہن میں رکھیے گا، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جناب کوئی حملہ ہونے لگا ہے، لیکن کم از کم اس آپشن کو جو ہے وہ ضرور ڈسکس کیا جا رہا ہے کہ شاید اگر اس کی ضرورت پڑی تو کیا ہوگا۔ تو اب اس میں تازہ ترین خبر یہ ہے کہ سینٹ کام کے سربراہ ایڈمرل بریڈ کوپر اور جوائنٹ چیف آف سٹاف کے چیئرمین ڈین کین نے ڈونلڈ ٹرمپ کو جو ہے وہ فوجی اقدامات کے حوالے سے نئے آپشنز آلریڈی پیش کر دیے ہیں۔ بریڈ کوپر نے سچویشن روم میں ہونے والی بریفنگ کے دوران ممکنہ عسکری آپشنز جو ہیں وہ پیش کیے۔ اگر صدر دوبارہ فوجی کارروائیاں شروع کرنے کا فیصلہ کرتے ہیں تو ان میں سے ایک مختصر مگر طاقتور حملے کی لہر جو ہے اس میں شامل ہے۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ ممکنہ اہداف میں ایران کے باقی ماندہ فوجی اثاثے، قیادت اور انفراسٹرکچر شامل ہو سکتے ہیں۔ بریفنگ میں مشرق وسطیٰ میں امریکی افواج کی تازہ نقل و حرکت اور تعیناتوں کا بھی جائزہ لیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ رپورٹ کے مطابق 3 بڑے آپشنز جو ہیں وہ زیر غور ہیں، جن میں پہلا آپریشن آبنہ ہرمز کے اطراف واقع چھوٹے جزیروں پر امریکی زمینی افواج کی ممکنہ تعیناتی سے متعلق تھا، جس کا مقصد اس اہم بحری راستے کو دوبارہ کھولنا ہو سکتا ہے۔ دوسرا آپشن خصوصی دستوں کو اصفہان کے علاقے میں بھیجنے کا تھا تاکہ ایران کے 60% افزودہ یورینیم کو ہٹایا جا سکے۔ تیسرا آپشن ایران کے خلاف شدید امریکی فضائی اور عسکری حملے جو ہیں وہ شامل تھے۔ مزید برآں امریکی محکمہ دفاع پینٹاگون جدید ہتھیاروں کی تعیناتی پر بھی غور کر رہا ہے، جن میں ڈارک ایگل نامی ایک نیا سپر ہائپر سونک میزائل جو ہے وہ شامل ہے۔ پچھلے ویلاگ میں ہم نے آپ کو بڑی ڈیٹیل سے اس کے بارے میں آلریڈی ہم نے آپ کو رپورٹ کیا تھا کہ ہائپر سونک میزائل استعمال کرنے کے حوالے سے جو ہے وہ امریکہ غور کر رہا ہے، اور یہ ہائپر سونک میزائل جو ہوتا ہے وہ آواز کی جو سپیڈ ہوتی ہے یہ اس سے بھی تیز ہوتا ہے، اور امریکہ کے پاس کل یہ 8 ہائپر سونک میزائلز ہیں، وہ کل 8 ہیں، تو اس میں سے ایک جو ہے وہ استعمال کرنے کا وہ سوچ رہے ہیں ایران کے اوپر۔ اس کے ساتھ ساتھ جناب یروشلم پوسٹ جو ایک اسرائیلی اخبار ہے، اس نے یہ رپورٹ کیا ہے کہ امریکہ نے 24 گھنٹے کے اندر اندر 6500 ٹن ایمونیشن جو ہے وہ جناب اسرائیل میں لینڈ کروایا ہے۔ یہ بڑی اہم خبر ہے کہ جناب اسرائیل کے اندر جو ہے وہ ہتھیاروں کو مزید استعمال کرنے کا، فعال کرنے کا پروگرام جو ہے وہ بن رہا ہے، اور 24 گھنٹے کے اندر اندر یہ 6500 ٹن اسلحہ اور فوجی سامان اسرائیل کو منتقل کیا گیا، جس کے لیے 2 بڑے بحری جہازوں اور متعدد کارگو طیاروں کا استعمال کیا گیا۔ یہ بات گزشتہ روز اسرائیلی وزارت دفاع نے بتائی ہے۔ ایک بڑے پیمانے کی عالمی لاجسٹک کارروائی کے تحت یہ دونوں جہاز پورٹ آف اشدود اور پورٹ آف حیفا یہاں پر لنگر انداز ہوئے ہیں، جن میں ہزاروں فضائی اور زمینی ہتھیار، فوجی ٹرک، جوائنٹ لائٹ ٹیکنیکل وہیکلز اور دیگر فوجی ساز و سامان جو ہے وہ شامل ہے۔ سامان کو وزارت کے لاجسٹک اینڈ ایسٹس ڈپارٹمنٹ اور آئی ڈی ایف کے ٹیکنالوجی اینڈ لاجسٹک ڈائریکٹوریٹ کی جانب سے سینکڑوں ٹرکوں کے اوپر لادا گیا اور پھر ملک بھر میں آئی ڈی ایف کے اڈوں تک جو ہے وہ منتقل کیا گیا ہے۔ امریکہ جو ہے اسرائیل کو لگاتار اسلحہ جو ہے وہ پرووائڈ کر رہا ہے، اور 6500 ٹن اسلحہ صرف 24 گھنٹے کے اندر اندر جو ہے وہ اسرائیل پہنچایا گیا ہے۔ تو اسی سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ یہ دونوں جو ہیں وہ کس طرح کوآرڈینیٹ کر کے جو ہے وہ آپس میں آگے چل رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ سی بی ایس نیوز ہے، امریکن میڈیا آؤٹلیٹ ہے، اس نے یہ رپورٹ کیا ہے کہ جناب ایران کی جو جنگ ہے اس کے بارے میں پہلے امریکی محکمہ دفاع کے پینٹاگون کے اہلکار نے جو ہے وہ یہ کلیم کیا تھا کہ جناب اس جنگ کا جو خرچہ ہے جو امریکی ٹیکس پیئرز کو آیا ہے وہ تقریباً $25 ارب ہے، لیکن اب ایک اور نئی خبر جو ہے وہ سامنے آئی ہے، اور اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ یہ اصل لاگت جو ہے وہ تقریباً $50 ارب ہے۔ آپ اندازہ کیجئے کہ کتنا پیسہ جو ہے وہ ایران کے اوپر بمباری کرنے کے اوپر یا ایران کے اوپر حملہ کرنے کے اوپر جو ہے وہ خرچ ہوا ہے، $50 ارب۔ ذہن میں رکھیے گا، اس کا صرف ایک چھوٹا سا کمپیریزن جو ہے وہ پاکستان $1 ارب کے لیے جو ہے وہ آئی ایم ایف کے ساتھ مذاکرات کرتا ہے۔ ہر دفعہ جب بھی ریویو ہوتا ہے تو $1 ارب کی اپروکسیمیٹ قسط کے لیے جو ہے وہ آپس میں گفتگو ہوتی ہے۔ تو یہاں پہ $50 ارب جو ہے بتایا جا رہا ہے کہ ایران کی جنگ کے اوپر جو ہے امریکہ نے خرچ کر دیے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ پینٹاگون اہلکار نے محکمہ دفاع کے آپریشن ایپک فیوری کی لاگت تقریباً $25 ارب بتائی تھی، ایک ایسی رقم جس میں تباہ یا نقصان زدہ ساز و سامان اور امریکی فوجی تنصیبات کے نقصانات کو مکمل طور پر شامل اس میں نہیں کیا گیا تھا، جو $25 ارب کی پہلے جو اماؤنٹ بتائی گئی تھی۔ لیکن اب جو ڈیٹیل سامنے آ رہی ہیں اس کے اندر جو ہے وہ یہ بھی شامل ہے، اور
اب تک بتایا گیا ہے کہ پینٹاگون جو ہے وہ MQ-24 ڈرونز جو ہے وہ کھو چکا ہے. یہ جدید بغیر پائلٹ طیارے ہیں جن کی قیمت فی یونٹ تقریباً $30 ملین یا اس سے زیادہ ہو سکتی ہے. ظاہری بات ہے جب یہ آپ کے ڈرونز جو بڑے مہنگے ترین ڈرونز ہیں جو امریکہ کے وہاں پہ جو ہٹ ہوئے ہیں یا اس کا جو نقصان ہوا ہے اس کو بھی تو آپ کو بل میں شامل کرنا پڑے گا نا. ظاہری بات ہے صرف یہ تو نہیں ہے کہ آپ کے لاجسٹکلی یا جنگ لڑنے کے اوپر ہی صرف آپ کے کتنے پیسے خرچ ہوئے, جو سامان آپ کا تباہ و برباد ہو رہا ہے وہ بھی تو کھاتے کے اندر ہی جو ہے وہ شامل کیا جائے گا. ایرانی وزیر خارجہ سید عباس عراقچی نے اس کے اوپر جو ہے وہ ٹویٹ کیا. انہوں نے کہا the Pentagon is lying. Netanyahu's gamble has directly cost America $100 billion so far, 4 times what is claimed. Indirect costs for US taxpayers are far higher. Monthly bill for each American household is $500 and rising fast. Israel first always means America last. تو جو ایرانی وزیر خارجہ ہیں وہ کہہ رہے ہیں یہ $50 ارب بھی نہیں جناب, یہ $100 ارب کی کہانی جو ہے وہ بنتی ہے, جس سے آپ کو جو امریکہ کے جو ٹیکس پیئرز کو جس کا نقصان ہے. اب وہ بیسکلی کس طرح کیلکولیٹ کر رہے ہیں, وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ صرف جنگ کے اندر جو خرچہ ہوا وہ نہیں, جنگ کے اندر جو نقصانات ہوئے صرف وہ نہیں, بلکہ ایک ہر جو امریکی گھر ہے یا ہر امریکی فیملی ہے وہ ہر مہینے اب جو ایکسٹرا پیسہ خرچ کر رہی ہے مہنگائی کی صورت میں, یعنی کہ پٹرول کے اوپر, گیس کے اوپر جو ہے اسے ایکسٹرا پیسہ خرچ کرنا پڑ رہا ہے, یا پھر ساتھ ہی ساتھ اس کی وجہ سے جو دیگر اشیاء خور و نوش وغیرہ جو مہنگی ہو رہی ہیں اس کو بھی تو آپ اس بل کے اندر ڈالیں کہ اوور آل کاسٹ اس کی یہ بنتی ہے. تو وہ انہوں نے کہا جی تقریباً $100 ارب بنتی ہے یہ جو جنگ ایران کے اوپر جو ہے آپ لوگوں نے شروع کی ہے. اس کے علاوہ ایک اور NBC نیوز کے مطابق جو ہے وہ یہ خبر سامنے آئی ہے کہ ایران نے اپنے وہ ہتھیار جو زیر زمین دب گئے تھے یا ان کو چھپا دیا گیا تھا ان کو دوبارہ جو ہے وہ نکالنے کا عمل جو ہے ایران نے آلریڈی شروع کر دیا ہے. اور ساتھ ہی ساتھ اس میں کہا گیا ایرانی حکام ملبے میں دبے میزائلوں اور دیگر اسلحے کو نکالنے کے لیے سرگرم عمل ہیں تاکہ اپنی دفاعی اور عسکری صلاحیت کو دوبارہ مضبوط جو ہے وہ بنایا جا سکے. ذرائع کا کہنا ہے کہ اقدام ایسے وقت میں کیا جا رہا ہے جب امریکہ اور ایران کے درمیان کشیدگی بدستور برقرار ہے. امریکی حکام کا خیال ہے کہ ایران تیزی سے اپنی ڈرون اور میزائل صلاحیت کو بحال کرنا چاہتا ہے تاکہ اگر امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ دوبارہ فوجی کارروائی کا فیصلہ کریں تو ایران خطے میں جوابی حملے کرنے کے جو ہے وہ قابل ہو. تو ایران جو ہے وہ اپنا ٹروپ بلڈ اپ یعنی کہ اپنا جو اسلحے کا بلڈ اپ ہے اس کو دوبارہ اس وقت جو ہے وہ تیز کر رہا ہے. اس کے ساتھ ساتھ جناب جمعرات کے روز امریکی سینٹ نے ایران میں امریکی فوجی کارروائی ختم کرنے کے لیے پیش کی قرارداد جو ہے وہ مسترد کر دی. معروف ڈیموکریٹ سینیٹر کی جانب سے پیش کیے گئے وار پاورز بل کو 47 ووٹ ملے جبکہ اس کی مخالفت میں 50 ووٹ پڑے. یہ 6ٹھی مرتبہ ہے کہ سینٹ نے اس طرز کے بل کو جو ہے وہ مسترد کیا ہے. پینسلوینیا سے تعلق رکھنے والے واحد ڈیموکریٹ رکن تھے جنہوں نے اس بل کے خلاف ووٹ دیا جبکہ 2 ریپبلکن سینیٹرز نے قرارداد کے حق میں ووٹ دیا. تو یعنی کہ فلور کراسنگ بھی ہوئی ہے اس ووٹنگ کے اندر کہ ایک ڈیموکریٹ جو ہے وہ ایکچولی ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ جا کے ووٹ کر رہے ہیں جبکہ 2 ریپبلکن جو ایکچولی اس کی پارٹی کے ہیں وہ ڈیموکریٹ کے ساتھ جا کے جو ہے وہ ووٹ کر رہے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ جناب رائٹرز نے یہ رپورٹ کیا ہے کہ امریکی حکومت نے کانگریس سے بچنے کے لیے ایران سے جنگ بندی کو ہی جنگ کا خاتمہ قرار دے دیا ہے. امریکی وزیر دفاع پیٹ ہیگسٹ نے 30 اپریل اور 1 مئی 2026 کو سینٹ کی آرم سروسز کمیٹی کے سامنے اور میڈیا سے گفتگو میں کہا کہ ایران کے ساتھ جنگ بندی کے باعث دشمنی یعنی جنگ کا خاتمہ ہو چکا ہے. یہ بیان ایسے وقت میں سامنے آیا ہے جب ایران کے خلاف 28 فروری 2026 کو شروع ہونے والی امریکی فوجی کارروائیوں کی 60 روزہ قانونی مدت جو ہے وہ مئی کے پہلے دن جو ہے وہ ختم ہو رہی تھی. اچھا یہ بڑی ٹیکنیکلٹی ہے, اس کو میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں. بیسکلی امریکہ کے اندر یہ قانون ہے کہ کوئی بھی صدر جو ہے وہ جنگ شروع تو کر سکتا ہے لیکن 60 دن کے اندر اندر جا کے اس کے بعد اسے جو ہے وہ کانگریس سے اس کی اپروول لینی پڑے گی کہ جناب یہ جنگ جو ہے وہ اس طرح کنٹینیو ہوگی. تو یہاں پہ بڑی انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ 1 مئی کو 28 فروری کو یہ جنگ شروع کی گئی تھی تو 1 مئی کو جو ہے اس کی ڈیٹ ختم ہو رہی تھی. اب اور آپ کو کانگریس سے جا کے جو ہے وہ ڈونلڈ ٹرمپ کو یہ ایک اپروول لینی تھی کہ ہاں جی ٹھیک ہے یہ جنگ جو ہے وہ کنٹینیو ہو سکتی ہے اور یہ وجوہات تھیں اس جنگ کو شروع کرنے کی. انہوں نے کیا کیا ہے, انہوں نے یہ جو سیز فائر ہوا ہے اسی کو انہوں نے ڈکلیئر کر دیا جی بس ٹھیک ہے جی اب جنگ ختم ہو گئی ہے. تو یہ ٹیکنیکل بیسکلی مار ماری ہے لیکن اوبیسلی اب امریکی کھاتوں کے اندر جو ہے وہ تو یہی لکھا جائے گا کہ جناب امریکہ نے اعلان کر دیا ہے کہ باقاعدہ طور پہ جو ہے وہ جنگ ختم ہو گئی جبکہ ایکچولی اصل وجہ جو ہے وہ یہ 60 دن کی ڈیڈ لائن ہے. اچھا جی, اس کے علاوہ ایران کے وزارت خارجہ کے ترجمان اسماعیل بقائی نے کہا ہے جو پچھلے دنوں جو یہاں پہ آئے بھی تھے عراقچی صاحب کے ساتھ, یہاں پہ پاکستان بھی انہوں نے لینڈ کیا تھا, تو انہوں نے کہا ہے کہ جی ایران اور امریکہ کے درمیان بات چیت میں پاکستان باقاعدہ ثالث کا کردار ادا کر رہا ہے. انہوں نے کہا کہ اس معاملے میں بہت سے ممالک مدد کے لیے تیار ہیں تاہم مذاکرات میں پاکستان ہی باضابطہ ثالث ہے. انہوں نے ایک ٹیلی ویژن انٹرویو کے دوران کہا کہ اگر مذاکرات کے انعقاد کا فیصلہ ہوتا ہے تو ہم اس بارے میں باضابطہ طور پر سب کو مطلع کریں گے لیکن پاکستان کا جو سینٹرل رول ہے اس کے بارے میں ایک دفعہ پھر سے ایران نے جو ہے اسے ایکنالج کیا ہے.
اس کے ساتھ ساتھ جناب امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ پر حملے کی کوشش کرنے والے کال ایلن کی مزید سی سی ٹی وی فوٹیجز جو ہیں وہ بھی سامنے آ گئی ہیں. آپ اسکرین پہ دیکھ رہے ہیں اس وقت ویڈیو میں کال ایلن کی وہ حملے سے ایک دن قبل ہال کا جائزہ لیتے ہوئے ریکی کرتے ہوئے جو ہے وہ دیکھا جا سکتا ہے، جبکہ دوسری ویڈیو میں حملے کی بہتر کوالٹی اور سلو موشن ویڈیو جاری کی گئی ہے جس میں کال ایلن کو ایک سیکیورٹی اہلکار کو نشانہ بناتے دیکھا جا سکتا ہے. یہ ذہن میں رکھیے گا کہ یہ ڈونلڈ ٹرمپ کے اس ہال کے اندر جانے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن وہاں تک یہ پہنچ ہی نہیں سکا تھا، اور یہ تب ہوا تھا جب ڈونلڈ ٹرمپ پچھلے دنوں جو ہے وہ جو پریس کے نمائندے ہیں ان کے ساتھ، جو کورسپونڈنٹ ہوتے ہیں جو وائٹ ہاؤس کو کور کرتے ہیں، ان کے ساتھ ایک تقریب میں شرکت کر رہے تھے. وائس پریزیڈنٹ جے ڈی وینس بھی اس وقت ان کے ساتھ موجود تھے، لیکن اس شخص کو جو ہے وہ ہال میں انٹر ہونے سے پہلے ہی جو ہے وہ گرفتار کر لیا گیا تھا. اس کے ساتھ ساتھ ایک اور خبر یہ سامنے آئی ہے کہ آبِ ہرمز کی بندش کے بعد عالمی تجارتی راستوں میں بڑی تبدیلیاں جو ہیں وہ دیکھنے میں آ رہی ہیں. ظاہری بات ہے سارے روٹس ہی جو ہیں وہ ڈسٹرب ہوں گے ہیں، اور اب سمندری راستوں کے بجائے زمینی راستے تیزی سے جو ہے وہ استعمال ہونے لگے ہیں. اے ایف پی کی رپورٹ کے مطابق بحری راستے بند ہونے کی وجہ سے شپنگ کمپنیاں اب خوراک اور تیار شدہ اشیاء کو ٹرکوں کے ذریعے خلیجی ممالک تک پہنچا رہی ہیں. اس مقصد کے لیے سعودی عرب کی بندرگاہ جدہ بندرگاہ ایک نئی علاقائی مرکز کے طور پہ جو ہے ابھر رہی ہے، جہاں بڑی عالمی شپنگ کمپنیاں جیسے اپنے جہاز جو ہے وہ بھیج رہے ہیں. یہ جہاز نہر سوئس کے راستے جدہ پہنچتے ہیں، جہاں سے سامان ٹرکوں کے ذریعے صحرائی شاہراہوں کے ذریعے شارجہ، بحرین اور کویت جیسے ممالک تک جو ہے منتقل کیا جا رہا ہے، کیونکہ گزشتہ 2 ماہ سے ان علاقوں تک سمندری رسائی جو ہے وہ ممکن نہیں رہی. ماہرین کے مطابق جدہ بندرگاہ اس قدر بڑے تجارتی حجم کو سنبھالنے کے لیے مکمل طور پر تیار نہیں ہے، جس کے باعث وہاں رش اور تاخیر کے مسائل جو ہیں وہ پیدا ہو رہے ہیں. رپورٹ میں مزید بتایا گیا ہے کہ شپنگ کمپنیاں آبِ ہرمز سے باہر واقع دیگر بندرگاہوں کا بھی استعمال کر رہی ہیں، جن میں عمان کی سہار بندرگاہ، متحدہ عرب امارات کی خورفکان بندرگاہ اور فجیرہ بندرگاہ جو ہے وہ بھی اس کے اندر شامل ہیں. تو نئے روٹس جو ہیں، اب ظاہری بات ہے ٹرانسپورٹ تو آپ نے کرنی ہے، وہ رک تو سکتا نہیں ہے. ظاہری بات ہے جو آبِ ہرمز کی صورتحال ہے تو اس کے اندر رہتے ہوئے جو ہے وہ نئے ایونیوز کو جو ہے وہ ڈھونڈا جا رہا ہے. اس کے ساتھ ساتھ یہاں پہ ایک اور خبر بڑی انٹرسٹنگ ہے کہ ایک پاکستانی آئل ٹینکر وہ جناب آبِ ہرمز سے گزرتا ہوا جو ہے وہ کل دیکھا گیا ہے، جس کا نام خیرپور بتایا جاتا ہے. اس جہاز کا نام جو ہے، اس آئل ٹینکر کا نام خیرپور بتایا جاتا ہے، اور جمعرات کو اس نے اپنا سفر شروع کیا اور تہران کی منظوری سے قشم اور لاک جزائر کے قریب شمالی راستے کے اوپر جو ہے روانہ ہوا. خیرپور جو خیرپور شپنگ پرائیویٹ لمیٹڈ کے زیر انتظام چلنے والا یہ جہاز پاکستان کے ساحلی علاقے کراچی کی جانب بڑھ رہا ہے، اور توقع ہے کہ یہ 4 مئی کو وہاں پر پہنچ جائے گا. کیپلر کے ڈیٹا سے پتہ چلتا ہے کہ خیرپور ٹینکر کویت کی مینا الاحمدی بندرگاہ سے تقریباً 5,11,000 بیرل ڈیزل لے کے جو ہے وہ روانہ ہوا ہے. گزشتہ ماہ پاکستانی پرچم بردار ٹینکر شالمار متحدہ عرب امارات سے لوڈ کیا گیا خام تیل لے کر آبِ ہرمز کے ذریعے خلیج سے روانہ ہوا. یہ افرامیکس ٹینکر تقریباً 4,40,000 بیرل ابوظہبی کے داس بلینڈ خام تیل سے لدا ہوا تھا. پاکستان کے لیے جو ہے وہ آبِ ہرمز کو ایکسس کرنا ابھی بھی ممکن ہے، اس کے لیے کوئی پرابلم نہیں ہے، لیکن کئی لوگ جو دیگر ممالک ہیں ان کے آئل ٹینکرز کو جو ہے وہاں پہ کافی پرابلم آ رہی ہے. اس کے ساتھ ساتھ ایران پر امریکہ اور اسرائیل کے حملے کے بعد 60 دن کے بعد پاک ایران فضائی سفر جو ہے اب دوبارہ بحال ہو گیا ہے. 26 فروری کے بعد پہلے ہی ایران کی مہان ایئر کی پرواز مسافروں کو لے کے اسلام آباد پہنچ گئی. پرواز W51185 تہران سے مسافروں کو لے کے اسلام آباد پہنچ گئی. تہران سے ایران کی ایئر لائن کی مسافر پرواز کی اسلام آباد آمد اور روانگی ہوئی. جمعرات کو پہلی بار تہران سے کمرشل پرواز مسافروں کو لے کے اسلام آباد پہنچی. اس روٹ پر مہان ایئر کی اگلی پرواز 7 مئی کو سکیجولڈ ہے. فضائی رابطہ جو ہے ایک دفعہ پھر پاکستان اور ایران کے درمیان جو ہے وہ اب دوبارہ ایکٹیویٹ ہو گیا ہے. آپ کو ذرا لوکل پالیٹکس کی طرف چلتے ہیں اور پاکستان تحریک انصاف کے بارے میں بات کریں گے. پاکستان تحریک انصاف کے سینٹ گروپ میں جناب اختلافات جو ہے وہ کھل کر سامنے آ گئے ہیں. دنیا نیوز نے یہ رپورٹ کیا ہے، جہاں پہ سینیٹرز کے درمیان شدید تلخ کلامی جو ہے وہ ہوئی ہے. ذرائع کے مطابق سینیٹر مشال یوسفزئی کے ایک مبینہ وائس نوٹ کے بعد پارٹی کے اندر جو ہے وہ ہلچل پیدا ہو گئی ہے، جس میں انہوں نے اوورسیز پاکستانی اور بعض سینیٹرز کے کردار پر تنقید کی، جس کے بعد سینٹ گروپ میں کشیدگی بڑھ گئی. ذرائع کا کہنا ہے کہ خواتین سینیٹر بالخصوص فلک ناز چترالی نے مشال یوسفزئی کو سخت جواب دیا. وہ وائس نوٹ میں مشال یوسفزئی نے کہا کہ بیرون ملک موجود افراد سوشل میڈیا پر سرگرم رہتے ہیں، جس سے بانی پر دباؤ بڑھتا ہے، جبکہ اگر بیرون ملک کارکن مالی مفادات سے ہٹ کر رویہ اختیار کریں تو ملک میں حالات بہتر ہو سکتے ہیں. اس پر رد عمل دیتے ہوئے فلک ناز چترالی نے سخت الفاظ استعمال کیے اور کہا کہ تم ہوتی کون ہو، جبکہ دیگر سینیٹرز نے بھی مشال یوسفزئی کے انداز گفتگو پر اعتراض اٹھایا اور جواب دیا کہ کیا تم بشرا بی بی اور بانی کی بیٹی ہو جو سب کو لتاڑ رہی ہو.
ذرائع کے مطابق بعض سینیٹرز نے کہا کہ انہیں اس انداز میں تنقید کرنے کا اختیار نہیں. سینیٹرز نے پارٹی قیادت بشمول چیئرمین بیرسٹر گوہر اور سلمان اکرم راجہ سے مطالبہ کیا کہ مشال یوسفزئی کے خلاف پارٹی ڈسپلن کے تحت کارروائی کی جائے. ذرائع کے مطابق سینیٹرز نے شکایت کی کہ اس سے قبل بھی مشال یوسفزئی کے رویے پر اعتراضات اٹھائے گئے مگر کوئی کارروائی نہیں کی گئی اور ان کی گفتگو سے پارٹی کے کئی رہنما خود کو نشانہ سمجھتے ہیں. تو ان کا آپس میں سب کا ایک دوسرے سے لڑائی جھگڑوں کا سلسلہ جو ہے وہ جاری ہے اور پارٹی کے اندر شدید اختلافات ہیں. اچھا انٹرسٹنگ بات میں آپ کو بڑی آپ کی مزے کی بات بتاؤں کہ ان کے آپس کے اختلافات جو ہے نا وہ صرف اور صرف جو ان کے رہنما ہیں یعنی کہ ایم این ایز ایم پی اے سینیٹرز ان کے درمیان تو لڑائیاں چل رہی ہیں تو سب کو پتہ ہے. ان کے لونڈے لپاڑوں میں بھی آپس میں لڑائیاں چل رہی ہیں کہ ان کے اندر بھی مختلف گروپ بنے ہوئے ہیں. ان کے اندر بھی جو ہے وہ ایک کچھ لونڈے لپاڑے ایک گروپ کی طرف ہیں, کچھ لونڈے لپاڑے جو ہے وہ ایک گروپ کی طرف ہیں. اب ظاہری بات ہے کیونکہ ان کا کام ہے یہ تو بالکل پارٹی کے ساتھ نتھی ہیں تو یہ اپنے آپ کو جو ہے وہ اسی طرح پریزنٹ کرتے ہیں کہ جناب ہم تو پارٹی کے اسپوکس پرسن ہیں. مطلب میں آپ کو بڑے مزے کی ایک بات بتانا چاہوں گا یہاں پہ, پتہ نہیں شاید میں نے پہلے ڈسکس کی کہ نہیں مجھے نہیں پتا. بڑا ایک مشہور لونڈا لپاڑا ہے وہ پچھلے دنوں اس کی ایک کنٹروورسی بھی سامنے آئی ہوئی تھی, میں نام نہیں لوں گا وہ اس قابل نہیں ہے. تو مجھے یہ پتہ لگا کہ وہ ایکچولی مطلب ہی کلیمز ٹو بی اے جرنلسٹ پبلک ڈومین کے اندر, ویسے وہ جرنلسٹ اپنے آپ کو کلیم کرتا ہے لیکن کلوز سرکلز میں جا کے اس نے اپنے آپ کو یہ ریپرزینٹ کیا ہوا ہے کہ میں پاکستان تحریک انصاف کا اسپوکس پرسن ہوں, میرا تعلق پاکستان تحریک انصاف سے ہے, جبکہ ایکچولی وہ ٹی وی پہ پروگرام کرتا رہا ہے, جرنلسٹ اپنے آپ کو وہ کہلاتا رہا ہے ماضی کے اندر. اب آج کل وہ کوئی نوکری شوکری نہیں کر رہا تو وہ جا کے لوگوں کو اب یہ کہتا ہے کہ میں پی ٹی آئی کا اسپوکس پرسن ہوں, مجھے اس طرح بیٹھ کے ٹریٹ کرو, مجھ سے اس طرح میری بات کرو. تو میں اس لیے میں اس قسم کے جو آئٹمس ہوتے ہیں نا یہ ہو گئے وہ جو باہر بیٹھا ہوا امریکہ میں, اس لیے ان لوگوں کو لونڈا لپاڑا کہتا ہوں. یہ لوگ سیاسی جماعت کے ذریعے پیسہ کمانے کا روٹ ڈھونڈتے ہیں, یہ ان کا تعلق صحافت شہافت کے ساتھ کوئی نہیں ہے. مطلب وہ جو امریکہ میں بیٹھا ہوا وہ کیا صحافی ہے آپ مجھے بتائیں؟ وہ آج کل وہ اپنے آپ کو جرنلسٹ کے طور پہ بنانے کی کوشش کر رہا ہے. وہ جرنلسٹ ہے, وہ کیا ہے, وہ تو ایک سیاسی جماعت کا رکن ہے. انہوں نے کہا باقی سارے گلاں چھوڑو, پیسے بناؤ بیٹھ کے, یار یہ کام زیادہ بہتر ہے. ایویں خام خواہ ڈنڈے کھانے, آنسو گیس, کون اڈیالہ جیل جا کے عمران خان کی بہن کے ساتھ بیٹھے, کام کرو آرام نال, یوٹیوب چینل کھولو, 4 پیسے بناؤ, یہ زیادہ بہتر ہے. سو اس لیے میں بار بار کہتا ہوں کہ ان کی کریڈیبلٹی کیا ہے, کوئی کریڈیبلٹی نہیں ہے ان کی. یہ صرف اپنے مفادات کی خاطر یہاں پہ بیٹھے ہیں. اور میں آپ کو بتا دوں گی, آپ دیکھیے گا کہ ایک وقت آئے گا ان کی دکانیں بند ہو جائیں گی ساری, کوئی نہ کوئی لڑائی پھڈا کچھ نہ کچھ ہوگا, ان کو نکال دیا جائے گا, فارغ ہو جائیں گے. بڑے اس طرح کے پوری ایک لائن ہے پی ٹی آئی کی, آپ اٹھا کے دیکھ لیں پچھلے 5-10 سال کے اندر, بڑے آئے بڑے گئے, ایویں آن کے چلے جان گے, ٹکٹی گل ہے, کوئی ایسی بات نہیں. تو لیکن بعد میں بندہ ہنس ہی سکتا ہے. میں آپ کو بہت نام بتا سکتا ہوں اس طرح, آپ خود بلکہ آپ کو یاد ہوگا بہت نام ہے ایسے, آج سے 4-5 سال پہلے ایسے پی ٹی آئی کے ساتھ وہ نتھی تو وہ کہتے تھے جناب ہمارا تو دل دھڑکتا ہے پی ٹی آئی کے اندر. آج وہ پی ٹی آئی کو دور سے سلام کرتے ہیں. تو یہ وقت کی بات ہے, خیر وقت سے پتہ لگ جائے گا, کچھ نہیں ہوتا. اس کے علاوہ جناب چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر نے جو ہے وہ کہا ہے کہ جی سہیل آفریدی اپنے عہدے پر برقرار رہیں گے اور ان کے خلاف مہم چلانے والوں کو ناکامی ہوگی. میڈیا نمائندوں سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا, بیرسٹر گوہر نے کہا کہ سہیل آفریدی کو عمران خان نے وزیر اعلیٰ کے پی نامزد کیا ہے. سہیل آفریدی بہترین کام کر رہے ہیں. انہوں نے کہا سہیل آفریدی کو پارٹی کی مکمل حمایت حاصل اور پی ٹی آئی میں کوئی فارورڈ بلاک نہیں ہے. 2 روز قبل ممبر قومی اسمبلی شیروز مروت نے وزیر اعلیٰ کے پی سہیل آفریدی کے انتخاب کو چیلنج کرنے کا اعلان کیا تھا. پچھلے 24 گھنٹے میں دیکھ رہا تھا شاید ایک فیک جو ہے وہ تصویر بھی چل رہی ہے, مختلف واٹس ایپ گروپوں کے اندر بھی جو ہے وہ بھیجی گئی ہے کہ جناب سہیل آفریدی کو شاید ہٹایا جا رہا ہے, لیکن بیرسٹر گوہر نے جو ہے اس کو کلیریفائی کر دیا کہ ایسا کچھ نہیں ہے. ساتھ ہی ساتھ پی ٹی آئی آزاد کشمیر میں پارلیمانی بورڈ کے معاملے کے اوپر بھی اختلافات جو ہیں وہ شدت اختیار کر گئے ہیں. سابق سیکرٹری جنرل راجہ منصور خان اور ایم ایل اے چودھری مقبول احمد نے متنازع پارلیمانی بورڈ کے خلاف سخت موقف اختیار کرتے ہوئے لائے عمل کا اعلان کر دیا ہے. راجہ منصور خان کے مطابق گزشتہ روز اسلام آباد پریس کلب میں آزاد کشمیر کے مختلف حلقہ جات سے تعلق رکھنے والے پی ٹی آئی امیدواروں اور رہنماؤں نے پریس کانفرنس کے ذریعے پارلیمانی بورڈ کے حوالے سے 2 ٹوک احتجاجی حکمت عملی دینا تھی اور احتجاج کو حتمی شکل دی جانی تھی. تاہم چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر کی یقین دہانی پر پریس کانفرنس 2 روز کے لیے مؤخر کر دی گئی. راجہ منصور خان کے مطابق ہفتے کے روز کارکنان کو آئندہ حکمت عملی سے آگاہ کیا جائے گا. انہوں نے واضح کیا کہ وہ ٹکٹ کے خواہش مند نہیں بلکہ پارٹی میں شفاف نظام چاہتے ہیں تاکہ ٹکٹ اور عہدے میرٹ کے بنیاد کے اوپر جو ہیں وہ دیے جائیں. اور اس کے ساتھ ساتھ جناب خیبر پختونخوا اسمبلی نے اسپیکر اور ڈپٹی اسپیکر کے لیے استثنا سمیت تاحیات مراد کی منظوری دے دی ہے. ان کے خلاف کسی بھی کارروائی یا گرفتاری کے لیے اسپیکر کی پیش کی اجازت لازمی ہے, جبکہ ان کی رہائش گاہوں پر چھاپوں پر بھی پابندی عائد ہوگی. ان کے دیگر صوبوں کے دوروں کے دوران وی وی آئی پی پروٹوکول دینے کی تجویز بھی دی گئی ہے. سابق اسپیکر کو ایک پرائیویٹ سیکرٹری, اسسٹنٹ, ڈرائیور, باورچی اور نائب قاصد فراہم کیا جائے گا, جبکہ انہیں تاحیات سابق اسپیکر کا اعزازی عنوان استعمال کرنے کا بھی حق حاصل ہوگا. یہ ذہن میں رکھیے گا, یہ خیبر پختونخوا اسمبلی کے اسپیکرز کے لیے اور ڈپٹی اسپیکر کے لیے جو ہے وہ استثنا دیا جا رہا ہے. تو میں آپ سے وہی کہتا ہوں کہ جناب
اسمبلی چاہے کوئی بھی ہو، بس اب آپ ذرا مجھے اندازہ کیے ذرا اس کو دوبارہ مطلب پڑھیے گا کہ سابق اسپیکر کو یعنی کہ اس معاملے میں جو آلریڈی رہ چکا ہے اور اس کے بعد چلا گیا، اس کرسی سے چلا گیا، اسے ایک پرائیویٹ سیکرٹری، اسسٹنٹ، ڈرائیور، باورچی اور نائب قاصد فراہم کیا جائے گا۔ کیوں؟ جب وہ چھوڑ گیا، یہ پوزیشن چھوڑ گیا، ختم ہو گیا، اور یہ ارریسپیکٹو کہ وہ اس کا تعلق جو ہے وہ کے پی اسمبلی سے، اگر یہ رول چاہے اس کے اندر ہو قومی اسمبلی میں، سینٹ میں، پنجاب اسمبلی میں، مطلب اس کی بھی کوئی سینس نہیں ہے نا۔ اگر آپ عہدہ چھوڑ گئے، ختم ہو گیا، ٹینیور ختم ہو گیا، آگے چلیں بھائی۔ یہ مجھے نہیں سمجھ آتی، یہ جو پیار محبت جو ہے اور اس طرح کے لاڈ پیار جو ہے وہ عہدہ چھوڑنے کے بعد کس چکر میں دیے جائیں آپ لوگ۔ چلے عہدے کے اوپر رہتے ہوئے تو مجھے سمجھ آتی ہے، سیکیورٹی پروٹوکال ہے، چلے آپ کو کرنا پڑتا ہے، اور میں کبھی بھی، آپ نوٹ کیجئے گا جو ریگولرلی میرا ویلاگ دیکھتے ہیں، میں کبھی بھی یہ نہیں کہتا کہ جناب کسی کو سیکیورٹی نہیں پرووائڈ کرنی چاہیے، میرا موقف اس طرح اگینسٹ ہے۔ میرا یہ ماننا ہے کہ کسی بھی وی آئی پی ڈگنیٹری کو سیکیورٹی ملنی چاہیے۔ ہاں، آپ کی سیکیورٹی کی وجہ سے جو عام پبلک ہے اسے مصیبت نہیں ہونی چاہیے، اس کی زندگی جیرن نہیں ہونی چاہیے کہ جناب آپ آ گئے ہیں تو آپ کی وجہ سے جو ہے وہ ہٹو بچو والی صورتحال بن جائے، ہٹ جاؤ۔ مجھے خاص طور پہ بڑی ایک زہر چڑھتی ہے اس بات کے اوپر، جب روڈز کے اوپر، عام سڑکوں کے اوپر جو ہے یہ وی آئی پیز جب ٹریول کر رہے ہوتے ہیں تو ان کے ساتھ وہ جو ایک دو ڈالے ساتھ گھوم رہے ہوتے ہیں، اب وہ 7 چمڑے ہوتے ہیں اس کے، ٹھیک ہے، وہ 7 چمڑے ہوتے ہیں، اور وہ 7 ایسے چمڑتے ہیں کہ ٹریفک اگر آپ کی جام بھی ہے یا کچھ بھی ہے، وہ دوسری گاڑی اگر آپ کے صاحب کی گاڑی کے پیچھے آ گئی ہے تو وہ لٹرلی اس کو سائڈ کرانا شروع کر دیتے ہیں کہ تو سائڈ پہ ہو جا، کیونکہ میرے ڈالے نے جو ہے نا وہ لینڈ کروزر کے ساتھ ساتھ جانا ہے۔ ایک دو دفعہ ہوا اس طرح، میری اپنی اس معاملے پہ کنفرنٹیشن ہونے لگی کہ بھائی مطلب آپ سڑک کے اوپر ہو یار، پبلک ڈومین ہے، اگر ایڈی تاڑی سیکیورٹی کا مسئلہ ہے، صاحب دے نال جا کے ایک بندہ کھبے بہ جائے، ایک سجے بہ جائے، اسے وچ بٹھا لو۔ اگر اس کی سیکیورٹی اتنی ہی بڑی مسئلہ ہے آپ کے لیے، میری بات بڑی غور سے سنیے کیونکہ مجھے بڑی اس پہ نا چڑ چڑھتی ہے اس بات کے اوپر کہ یہ جو چمچے والے ڈالے ساتھ ساتھ گھومتے ہیں نا، اور وہ جو بیچ میں گھستے ہیں آ کے لوگوں کو گاڑیوں کی سائڈیں کرا رہے ہوتے ہیں کہ نہیں جی لینڈ کروزر نال ڈالا ضرور نال چمڑ کے جائے گا ساتھ۔ تو بھائی بات یہ ہے کہ اگر اس کی سیکیورٹی کا جو آپ کا وہ صاحب اندر بیٹھا ہوا ہے نا لینڈ کروزر کے اندر، اس کی سیکیورٹی کو اتنا مسئلہ ہے، اس کو بٹھاؤ سینٹر میں، پچھلی سیٹ میں اس کو سینٹر پہ بٹھاؤ، ایک پولیس والا ادھر بٹھاؤ، ایک پولیس والا ادھر بٹھاؤ، اور ایک سامنے بٹھاؤ، اس کو بیچ میں بٹھاؤ اسے۔ اس کی لینڈ کروزر کے ساتھ چمڑنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ دیگر گاڑیوں کو جو ہے وہ آپ بیٹھ کے ڈنٹ مارنا شروع کر دیں یا ان کو سائڈیں کرانا شروع کر دیں۔ سو یہ وہ وی آئی پی کلچر ہے جس سے مجھے بڑی سخت نفرت ہے۔ سیکیورٹی دو لیکن انسان کے بچوں کی طرح دو۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کو لاٹ صاحب بنا دو کہ جناب اس کو تو آپ جو ہے وہ قریب بھی نہیں اس کے آپ آ سکتے، نہیں، اگر اتنا مسئلہ نا گھر پہ بیٹھو۔ سڑکوں کے اوپر آؤ گے تو ظاہری بات ہے وہاں پہ اور لوگ بھی ہیں، اور وہ کسی کے باپ کی سڑک نہیں ہے، وہ اور بھی لوگوں کی سڑکیں ہیں، وہ وہاں پاکستان کے ٹیکس پیئر کی سڑک ہے، اس کا بھی اتنا ہی رائٹ ہے کہ وہ اس کے اوپر وہاں پہ ٹریول کرے۔ خیر بات لمبی ہو جائے گی، اگلی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔